السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چینل نصیحت القرآن میں حکم باری تعالیٰ تجوید کی کلاس نمبر 2 کے ساتھ حاضر ہوں۔ کلاس نمبر 2 میں انشاءاللہ ہم حروف یرملون پڑھیں گے۔ حروف یرملون، حروف یرملون کتنے ہیں؟ 6 حروف یرملون 6 ہیں۔ یا، را، میم، لام، واو، نون۔ یا، را، میم، لام، واو، نون۔ حروف یرملون، حروف یرملون کتنے ہیں؟ 6 حروف یرملون 6 ہیں۔ یہاں سے بھی اگر آپ دیکھیں تو یرملون آپ یاد کر لیں تو بس آپ کو حروف یاد ہو جائیں گے۔ یا، را، میم، لام، واو، نون، یرملون۔ اور یہاں پہ میں نے سیپریٹ کر کے ان کو لکھا ہوا ہے اور یہاں پہ اگٹھا میں نے لکھا ہوا ہے۔ یا، را، میم، لام، واو، نون، یرملون۔ تو حروف یرملون 6 ہیں۔ حروف غنہ، حروف غنہ وہ حروف کے جن میں غنہ ہوتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہر چیز وقت کے ساتھ ساتھ بتائی جائے گی، سب اگٹھی ہی آپ کے سامنے نہیں رکھی جائے گی۔ تو جتنا پڑھاؤں گی اتنا ہی آپ لوگوں نے یاد بھی کرنا اور اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتی۔ ہر سبق میں جو بھی آپ کا سوال ہوگا انشاءاللہ اس کا جواب ملتا رہے گا۔ حروف غنہ، غنہ کیسے کہتے ہیں یہ سمجھ لیں تھوڑا سا۔ غنہ کہتے ہیں آواز کو ناک میں لے جانا۔ اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ غنے اور اخفا کے چیپٹر میں آئے گی۔ یہاں پہ یہ سمجھ لیں کہ غنہ کہتے کسے ہیں؟ غنہ کہتے ہیں کسی بھی حرف کی جو آواز ہوگی اس کو جب ہم ناک میں لے جائیں گے تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ غنہ۔ حرف کی آواز کو ناک میں لے جانا غنہ کہلاتا ہے۔ جیسے ان، ام، تو اس طرح کی جو بھی حرف ہو اس کی آواز جب ہم ناک میں لے جائیں گے تو کیا کہا جائے گا کہ اس حرف میں غنہ کیا، اس حرف میں غنے کی آواز ہے، غنہ ہے۔ حروف غنہ کتنے ہیں؟ حروف غنہ 2 ہیں۔ حروف غنہ 2 ہیں جن میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ باقی جو قاعدے ہیں وہ تو آپ ٹائم کے ساتھ انشاءاللہ پڑھیں گے، لیکن جن میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے وہ کتنے حروف ہیں؟ وہ 2 ہیں۔ میم مشدد، میم مشدد، یہ دیکھیں میں نے اوپر سائن لگایا ہوا ہے، یہ تشدید ڈالی ہوئی ہے جسے شد بھی کہتے ہیں۔ یہ جس میم کے اوپر یہ سائن ہوگا، یعنی جس میم کے اوپر تشدید ہوگی یا شد ہوگی وہ میم مشدد ہوگا اور اس میں غنہ ہوگا۔ اسی طرح نون کے اوپر دیکھیں تو آپ کو سائن نظر آ رہا ہوگا، اس طرح کا سائن جسے شد یا تشدید کہتے ہیں۔ تو نون کے اوپر اگر ایسا سائن ہوگا تو اس نون میں بھی ہمیشہ غنہ ہوگا۔ تو جس کے اوپر یہ سائن ہو اس حرف کو مشدد کہتے ہیں۔ میم مشدد اور نون مشدد، ان دونوں میں جب بھی قرآن پاک میں کہیں بھی آئیں گے ان میں غنہ ہوگا، ان میں غنہ ہوگا۔ حروف غنہ 2 ہیں، میم مشدد، نون مشدد۔ ض کی ادائیگی کا آسان طریقہ،
وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو مخارج بھی کروائے جائیں گے، لیکن تھوڑا بہت ساتھ ساتھ میں کرواتی رہوں گی تاکہ آپ لوگ جب پریکٹس کریں تو آپ کو پریکٹس کے دوران کسی بھی قسم کی مشکل پیش نہ آئے۔ تو جب آپ وا کی ادائیگی کریں گے تو کس طریقے سے کریں گے، اس کا آسان طریقہ کیا ہے؟ وا کی ادائیگی کا آسان طریقہ کیا ہے؟ تو آپ لوگوں نے ضا کی ادائیگی کیسے کرنی ہے؟ ضا میں ہونٹ بھی گول نہیں ہونے چاہیے اور ضا کو نرمی سے بھی پڑھنا ہے۔ تو اس کو جب آپ اس کی پریکٹس کریں گے تو پریکٹس کس طرح کریں گے یہ دیکھ لیں۔ آپ نے جب بھی ضا کی پریکٹس کرنی ہے زا کے ساتھ کرنی ہے۔ زا آپ نے پڑھنا ہے، زا کو موٹا بھی کرنا ہے اور نرم بھی کرنا ہے۔ جب ہم زا کو موٹا بھی کریں گے نرم بھی کریں گے تو اس کی آواز کچھ اس طرح سے ہوگی، زا۔ اگر ہم اس کو سختی سے پڑھیں گے نا، زا زا کی آواز پیدا ہوگی، لیکن جب ہم اس میں نرمی کریں گے تو یہ زا کی آواز ختم ہو جائے گی، یہ بن جائے گا وا وا۔ تو زا پہلے زا پڑھیں اور پھر اس میں نرمی کریں، پہلے زا پڑھیں پھر اس میں نرمی کریں اور موٹا کریں۔ موٹا کیسے ہوگا یہاں پہ تھوڑا سا یہ بھی سمجھ لیں۔ آپ آواز کو اوپر رکھیں، منہ کے اوپر والے حصے میں آپ آواز کو رکھیں گے تو آواز موٹی ہوگی۔ اس کی بھی ڈیٹیل انشاءاللہ وقت کے ساتھ آپ کو ملے گی، لیکن جتنا میں سمجھاؤں جتنا میں پڑھاؤں بس اتنا ہی آپ لوگوں نے سمجھنا ہے اور اتنا ہی آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ کریں گے۔ تو جب آپ نے ضا کی پریکٹس کرنی ہے تو آپ نے زا کو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے، نرم پڑھنا ہے اور موٹا پڑھنا ہے۔ کس کو؟ زا کو۔ آپ جب ضا کو پڑھ رہے ہوں گے، ضا کی جب پریکٹس کریں گے تو اس میں آپ نے کرنا کیا ہے؟ زا اپنے دماغ میں رکھنا ہے، میں نے زا کو نرمی کے ساتھ موٹا پڑھنا ہے۔ جب آپ زا کو نرمی کے ساتھ اور موٹا کر کے پڑھیں گے تو وہ آٹومیٹکلی کیا بن جائے گا؟ وا وا۔ تو یہ ایک آسان طریقہ ہے جو ہم چھوٹے بچوں کو، جو کہ 4-5 سال کے بچے ہوتے ہیں، ان کو یہ پریکٹس اپنے مدرسے میں کرواتے ہیں۔ یہ بہت ہی آسان قاعدے ہیں اور انشاءاللہ اسی طرح آسانی کے ساتھ آپ لوگوں کو بھی کروایا جائے گا۔ اور یہ ہمارے تجربے والا جتنے بھی میں آپ کو سبق کرواؤں گی یہ سارے ہمارے تجربے والے سبق ہیں اور یہ ہم نے بچوں کے اوپر تجربے کیے ہوئے ہیں۔ تو اس میں ہو سکتا ہے کہ کسی کو کسی جگہ پہ کوئی مغالطہ بھی لگے، لیکن وقت کے ساتھ میں نے کہا آپ کے ہر سوال کا آپ کو جواب ملے گا۔ میرا مقصد صرف اور صرف لوگوں کو قرآن پڑھانا ہے اور سمجھانا ہے، قرآن پاک کو آگے پھیلانا ہے۔ تو لہٰذا وقت کے ساتھ ساتھ آپ ساتھ جڑے رہیں گے تو آپ کو تجوید کے بھی ہر سوال کا جواب ملے گا اور نصیحت القرآن میں قرآن کا جو سلسلہ شروع ہے اس کا بھی ہر سوال کے جواب آپ کو دیے جائیں گے، ہر سوال کا جواب آپ کو دیا جائے گا۔ تو آج کا جو سبق ہے کلاس نمبر 2 تجوید کی، اس کو آپ نے اپنی نوٹ بکس پر لکھ بھی لینا ہے اور یاد بھی کر لینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔